ہم سب معلومات کے ایک سمندر میں ہیں، ہے نا؟ اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس ڈوبنے ہی والے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر ٹیکنالوجی ہمیں ایک ذاتی لائف جیکٹ کی طرح بچا لے؟ آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ کیسے جدید ٹیکنالوجی معلومات کو صرف ایک فرد کے لیے یا پھر ایک پوری کمیونٹی کے لیے خاص بنا رہی ہے۔ یہ خیال تو سبھی کو آتا ہوگا، خاص طور پر جب آپ ریسرچ کے ڈھیر میں گم ہو اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ کاش کوئی ایسا جادوئی اسسٹنٹ ہو جو ہمارے بکھرے ہوئے نوٹس کو سمجھ کر کوئی زبردست سا آئیڈیا دے دے۔ تو لگتا ہے یہ خواہش اب پوری ہونے ہی والی ہے۔ چلیں ملتے ہیں ایک ایسے ہی ڈیجیٹل اسسٹنٹ سے جو خاص طور پر آپ کے ذاتی معلوماتی جہان کو منظم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا نام ہے گوگل نوٹ بک LM۔ دیکھیں، یہ صرف آپ کے نوٹس کو سٹور نہیں کرتا بلکہ ان سے بات چیت کرتا ہے۔ یہ آپ کے ذاتی مواد کو ایک زندہ، سوچنے والے دماغ میں بدل دیتا ہے جس سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے؟ اس کی سادگی۔ آپ بس اپنی ساری ریسرچ، فائلیں اور نوٹس اس میں ڈال دیں، پھر ان سے ایسے سوال پوچھیں جیسے کسی ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہوں، اور بس AI ان معلومات کی بنیاد پر آپ کے لیے خلاصے، اسکرپٹ اور یہاں تک کہ نئے آئیڈیاز بھی تیار کر دے گا۔ اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ سائبر سیکیورٹی پر ایک ویڈیو بنانی ہے اور اس کے لیے بہت ساری تحقیق جمع کی ہوئی ہے، تو بس وہ سارے نوٹس نوٹ بک LM میں اپلوڈ کر دیں، اور یہ نہ صرف آپ کو ایک مکمل اسکرپٹ بنا کر دے گا بلکہ ایک دلچسپ ٹائٹل اور شاید کوئی ایسا نیا اینگل بھی دے گا جو پہلے ذہن میں ہی نہیں آیا تھا۔ تو سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہ صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک ذاتی ریسرچ پارٹنر ہے جو آپ کے ڈیٹا کے شور سے کام کی چیزیں یعنی اہم انسائٹس نکال کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک انسان کی زندگی کو آسان بنانا تو بہت زبردست بات ہے، لیکن کیا ہو جب یہی اصول لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مشترکہ ضروریات پر لاگو کیا جائے؟ چلیں اب پیمانہ تھوڑا بڑا کرتے ہیں اور فرد سے کمیونٹی کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہی سوال ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ اگر AI ایک شخص کے لیے معلومات کو ترتیب دے سکتا ہے، تو ٹیکنالوجی لاکھوں لوگوں کے لیے مشترکہ معلومات کو کیسے منظم کر سکتی ہے؟ یہ سفر ایک ذاتی لائبریری سے نکل کر ایک عالمی کمپاس کی طرف جا رہا ہے۔ 15 کروڑ! جی ہاں، 15 کروڑ سے بھی زیادہ۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ یہ ہماری اگلی مثال مسلم پرو کے صارفین کی تعداد ہے، جو ایک عالمی کمیونٹی کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسلم پرو صرف ایک ایپ نہیں، یہ ایک کمپاس کی طرح ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے جو دکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح ایک عالمی برادری کو ان کی مشترکہ اقدار اور ضروریات کی بنیاد پر معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ مسلم پرو کو صرف ایک ایپ سمجھنا ٹھیک نہیں، یہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک ڈیجیٹل رہنما ہے۔ یہ وہ معلومات فراہم کرتا ہے جو ان کے روزمرہ کے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہاں معلومات کا مطلب صرف ڈیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، جیسے کہ نماز کی بالکل صحیح اوقات یا قبلہ کی درست سمت، مکمل قرآن کی تلاوت سے لے کر قریب ترین حلال ریسٹورنٹ ڈھونڈنے تک۔ ہر فیچر ایک اہم اور مشترکہ ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو آخر اس ایپ کا مقصد کیا ہے؟ سیدھا سا جواب ہے خدمت۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایک عالمی کمیونٹی کے لیے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کو کتنا آسان اور قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب تک ہم نے 2 الگ الگ جہانوں کی سیر کی، ایک طرف ذاتی نوٹس کی دنیا اور دوسری طرف ایک عالمی برادری کی۔ چلیں اب ان دونوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں معلومات کے مستقبل کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ یہ موازنہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے نوٹ بک LM جو آپ کے اپنے علم سے نئے آئیڈیاز بناتا ہے، اور دوسری طرف ہے مسلم پرو جو مشترکہ علم کی بنیاد پر پوری کمیونٹی کو ضروری معلومات دیتا ہے۔ ایک کا رخ اندر کی طرف ہے، دوسرے کا باہر کی طرف۔ تو اصل کہانی کیا ہے؟ 2 بالکل مختلف ٹولز، لیکن منزل ایک ہی ہے: معلومات کو انتہائی ذاتی اور متعلقہ بنانا۔ یعنی مستقبل میں معلومات کی طاقت اس کی مقدار میں نہیں بلکہ اس کی ریلیونس میں ہوگی، چاہے وہ ایک فرد کے لیے ہو یا پوری تہذیب کے لیے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے AI ہمیں اور ہماری ثقافتوں کو گہرائی سے سمجھنے لگے گا، معلومات کو ذاتی بنانے کی اگلی منزل کیا ہوگی؟ کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہر فرد اور ہر کمیونٹی کی اپنی ایک الگ معلوماتی کائنات ہوگی؟
اس سوال کا جواب ہی آنے والے کل کی ٹیکنالوجی کی شکل طے کرے گا۔